یہ ہماری مغلیہ سلطنت 700-800 سال پرانی اور اتنی بڑی سلطنت تھی، کیسے ختم ہوئی؟ ایسی ہی ختم ہوئی۔ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی، تاجر کمپنی، جبکہ ہمارا طوطی بولتا تھا اور ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، پرتگال والے، اسپین والے، فرانس والے، یہ سارے یہاں کاروبار کرتے تھے، اور پھر جو برٹش تھے، برطانوی لوگ تھے، وہ کہتے ہم کیسے معروم ہو گئے؟ تو اس پہ باقاعدہ یہاں کمانے کے لوگ اپنے خواب دیکھتے تھے۔ آج دنیا میں امریکہ جانے کے لیے اور یورپ جانے کی دنیا خواب دیکھتی ہے، اس زمانے میں لوگ ہمارے ہاں آنے کے لیے کاروبار کرنے کی خواب دیکھتے تھے۔ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی، تجارتی کمپنی، اپنے تھوڑے سے حجم کے ساتھ 2 بر اعظموں کو پار کر کے یہاں آئی کاروبار کے لیے، اور ہماری حکومت یہ شاہجہاں کے دور میں انہوں نے ابتدائی طور پہ آنا شروع۔ ہماری حکومت کتنی بڑی تھی؟ پورا انڈیا، برما، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، ازبکستان، تاجکستان، کرغیزستان، ترکمانستان، قزاقستان، یہ سارے ملک اس میں تھے، ہماری اس میں تھے۔ تو یہ ایک سوال ہے، یہ کہتے ہیں انگریزوں نے ہمیں خراب کیا۔ اگر انگریزوں نے ہمیں خراب کیا تو ایک چھوٹی سی کمپنی کو اللہ نے کیسے تم پہ مسلط کر دیے؟ تو اللہ تعالیٰ پر آپ ظلم کی نسبت کریں گے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا؟ ہم تو ٹھیک ٹھاک تھے، ہم پہلے خراب ہوئے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ باہر سے لوگ آ کر مسلط، اور بہت مواقع دیے، اللہ ہمیں جھٹکے دیتے رہے، بار بار جھٹکے دیتے رہے، اور 200 سال اللہ نے ہمیں جھٹکے دیے، 200 سال ہم باز نہیں آئے، تو اللہ نے پھر ایک فائنل فیصلہ کیا۔ پھر وہی تجارتی کمپنی جو ہماری منت سماجت کرتی تھی، وہ آ کر یہاں قابض ہو گئی، اور کس طریقے سے ہوا؟ بالکل اسی طریقے سے ہم جس طرف جا رہے ہیں، ہم پاکستانی لوگ، ہمارے مدرسے، ہمارے اسکول، ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے کاروباری لوگ، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری عدلیہ، ہمارا میڈیا، ہماری بیوروکریسی، ہماری پولیس، ہم جس طرف جا رہے ہیں ہم اسی کو دہرا رہے ہیں، وہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا ہمیں آگے کھولنی چاہیے۔ جبکہ 1971 میں آدھا حصہ ٹوٹ چکا ہے، تو ہم ایسے کوئی لاڈلے تو نہیں ہیں۔ جو لاڈلے ہوتے ہیں، بنی اسرائیل بہت لاڈلے تھے اللہ تعالیٰ، ان کے لاڈ اور پیار کا ذکر قرآن نے اتنی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ وہ کبھی کہتے تھے کہ ہمیں آسمان سے دسترخوان پکے پکائے ملنے چاہیے، تو بٹیر، تیتر اور بٹیر یہ آسمان سے بھنے بنائے پکے پکائے آتے تھے۔ اتنی لاڈلی قوم تھی، لیکن جب انہوں نے مسلسل نافرمانی کی تو اللہ نے کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، قیامت تک ان پہ اللہ کی پھٹکار ہے۔ تو جس طرف ہم جا رہے ہیں اس وقت یہ بہت خطرناک، اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، جو آپ لوگ فیس بک پہ لگے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، تو آپ اس انگلی کو صحیح طریقے سے بھی چلا سکتے ہیں، آپ اچھا پیغام بھی تو دے سکتے ہیں۔ آپ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں کوئی چیز ملی اور فوراً انگلی کلک کیا اور پھر ٹرولنگ شروع کر دی، کسی کو تہمت لگا رہے ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کی جگت بازی کر رہے ہیں، کسی کی پگڑی اچھال رہے ہیں، کسی کی عزت کو خراب کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں تو اس کو روکیں، اس تباہی کے سفر کو ہم روکیں، ہمارے بس میں ہے، اور آج ہم روک سکتے ہیں۔ پہلی جو بغداد کا واقعہ ہوا، اندلس کا، خلافت عثمانیہ کا اور مغلیہ سلطنت کا، اس میں جب فائنل راؤنڈ شروع ہوا تو ان کے پاس صلاحیت ہی نہیں تھی اس کا مقابلہ کرنے۔ سراج الدولہ کے ساتھ جو پہلی جنگ ہوئی انگریزوں کی، تو سراج الدولہ کی جو فوج تھی وہ 53,000 تھی، انگریزوں کی فوج 3,000 تھی، اور 3,000 میں 1,000 انگریز تھے، باقی 2,000 یہیں کے تھے۔ 3 گھنٹے میں فیصلہ ہوا، 3 گھنٹے میں شکست کھا گئے سراج الدولہ، اور جو انگریز تھے وہ فاتح بن گئے۔ اس کی وجہ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ ہماری یہ بھی ایک عادت ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی غلطی نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں یہ امریکہ نے سازش کی، فلاں نے سازش کی، تو سارے سازشیں پھر ہمارے حق میں کیوں کامیاب ہوتی ہیں؟ تو حضرت مدنی قدس روح نے فرمایا کہ اس کی مین وجہ یہ تھی، اصل وجہ یہ تھی کہ مغلوں کے پاس فوجی قوت ہی نہیں تھی انگریزوں سے لڑنے کی۔ ان کے پاس توڑے دار بندوقیں تھیں، جب تک وہ اس میں بارود بھرتے تھے اس وقت تک وہ آٹومیٹک رائفلوں سے وہ بچھا دیتے تھے۔ تو 3 گھنٹے میں 53,000 کے لشکر کو 3,000 کے لشکر نے شکست دے دی، اور ہمیشہ کے لیے وہ یہاں بیٹھ گئے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو ایک ایسی ایٹمی قوت عطا فرمائی ہے جو دنیا میں اس کو قوت مانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہی پاکستان پہ ہاتھ ڈالنے میں کے لیے 10 مرتبہ سوچتے ہیں۔ 20 سال تو ہمارے پڑوس میں بیٹھے رہے، تمام ایٹمی ممالک، تمام یورپ، امریکہ اور جتنے بڑے بڑے ملک تھے، وہ 20 سال ہمارے پڑوس میں بیٹھے رہے، کیسے ان کو وہ کریں؟ لیکن صرف ایک چیز سے ڈرتے رہے کہ ان کے پاس یہ کھلونا ہے ان کے پاس، ورنہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب بھی موقع ملا، اتنی فوجیں جب بھی کہیں اکٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے دیر نہیں لگائی۔ اندلس میں فوجیں اکٹھی ہوئیں، کیا کیا انہوں نے؟ معاہدے کیے، ابھی ان معاہدوں کی جو سیاہی تھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ جنہوں نے دستخط کیے تھے انہوں نے ان کو، جن ہمارے مسلمانوں نے دستخط انہوں نے ذبح کیا۔
بغداد میں بھی یہی ہوا، مغلیہ سلطنت میں بھی یہ ہوا، خلافت عثمانی بھی. تو طاقت اگر آپ کے پاس ہے تو دنیا ڈرتی ہے. اگر طاقت کے بغیر آپ کی بات چلے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں کی؟ پھر سوچنے کی بات ہے نا. مکہ مکرمہ میں تو جبریل امین آتے تھے، وہی وہاں آتی تھی، غار ہرا، آپ وہاں اتنی بڑی چیزیں. اور جب آپ نے 33 قبائل سے مذاکرات کیے ہجرت کے لیے تو ہر ایک سے آپ پوچھتے تھے کہ طاقت کتنی ہے تمہارے پاس، ہتھیار کتنے ہیں تمہارے پاس، افراد کتنے ہیں. جب تم جنگیں لڑتے ہو تو کامیاب ہوتے ہو یا ناکام ہوتے ہو؟ کیا آپ پوری دنیا سے لڑ سکتے ہیں، میری حفاظت کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے ان لوگوں کو ہاں کی جنہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہتھیار بھی بہت ہیں، قوت بھی بہت ہے، اور ہمارے پاس ثروت اور دولت بھی بہت ہے، اور ہم پوری دنیا سے لڑ سکتے ہیں، چاہے وہ فارس اور روم کے لوگ ہوں، چاہے وہ عرب کے لوگ. اور وہ انصار مدینہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں ایک ایٹمی قوت دی ہے، بہت محنت ہوئی ہے اس کے اوپر، آپ اندازہ نہیں کر سکتے. کیسا ملک جس کی حالت ایسی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ان 5-6 ممالک میں لا کھڑا کیا ہے جو دنیا کو چیلنج کر سکتے. ابھی بھی جب تک آپ کے پاس یہ قوت ہے، آپ کوئی بھی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں، کسی بھی کام کو کر سکتے ہیں. اتنی جلدی آپ کو کوئی ختم نہیں کر سکتے. دوسرا، پاکستان کے پاس جو ایک منظم فوج ہے، اس کے پیچھے رات دن ہمیں لگے رہتے ہیں. کہتا ہوں بالکل آپ تنقید کریں، لیکن ایسی تنقید کریں جو آپ اپنے گھر پہ تنقید کرتے ہیں. آپ کی تنقید میں آگ اگل رہے ہوتے ہیں. آپ ایسی تنقید جو آپ کے گھر میں آپ کا مسئلہ ہے نا، مثلا بیٹا ہے آپ کا، وہ بیٹا نکھٹو ہے، کام نہیں کرتا ہے، تنگ کرتا ہے. آپ اگر چوک میں کھڑے ہو کر کہیں کہ سارے لوگ جمع ہو جائیں، میں ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، کہیں کہ میرا بیٹا بڑا نکھٹو ہے، بالکل نکما ہے، کام نہیں کرتا ہے، اور میری بیٹی بھی سارے دن پڑی رہتی ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ آج ہم چوک پہ نہیں کہہ رہے، ہم بین الاقوامی سطح پہ فیس بک پہ پہنچ رہے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، ہمارا ملک ایسا ہے، ہماری فوج ایسی ہے، ایسے ہیں، فلاں فلاں. یہ کوئی طریقے ہیں زندہ رہنے کے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں، انسانیت سے لڑ رہے ہیں، اسلامیت سے لڑ رہے ہیں، اپنے ملک سے لڑ رہے ہیں. ایک آدمی نے اگر کہیں پخانہ کر دیا ہے، آپ اس کو وہیں صاف کر دیں، آپ اس کو مین سپر ہائی وے بلا کے اس کو پورا پھیلا دیں. اس نے زیادہ برا کیا یا آپ نے زیادہ برا کیا؟ آپ ایک غلط کام کو، جس نے غلط کام ہوا ہے، اس کو اٹھا کر فیس بک پہ لا کر پوری دنیا میں آن فان پھیلا رہے ہیں، اور اس سے لوگوں کی ہمارے بارے میں جو کانسیپٹ بن رہا ہے، جو ذہن بن رہا ہے، جو مائنڈ سیٹ بن رہا ہے، اس سے پھر آپ وہاں سے پھول توڑی کوئی برسائے گا.